اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے حضرت عائشہ کے بارے میں میں اسپیشلی آپ اتنے دنوں سے فالو کر رہا ہوں، آپ کو آپ کے شوز دیکھ رہا ہوں، تو باتیں سن رہا ہوں، تو میں ہمیشہ ان کو ڈیفینڈ کرتا رہا ہوں۔ جی اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے سنا ہے ان سے، مطلب ہم نے اپنے علماء سے جتنا بھی سنا ہے کہ بھی ویسے میں مولا علی کے دشمنوں کو بالکل بھی، جنہوں نے ان کے ساتھ جنگیں کی، جتنے بھی ہیں، میں کسی کو بھی اچھا نہیں سمجھ، جی جی تو لیکن یہ کہ صرف ان کو اس لیے میں سمجھتا ہوں، صرف ایک یہ واحد شخصیت ایسی ہے جن کو میں ڈیفینڈ کرتا ہوں بعض اوقات اپنے سبھی لوگوں کے سامنے، کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ انہوں نے آخری مطلب جنگ کرنے کے بعد جو ہے ہوں، وہ معافی مانگی اور توبہ کی اللہ تعالیٰ سے کہ یہ میرے سے غلطی ہوئی، سارے روتی رہیں، اور اس طرح کی حدیث یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جی جی بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ اور دوسری یہ بھی ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے خود بھی ان کو جو ہے وہ عزت سے جنگ کے بعد جو ہے وہ ان کی کوئی بے احترامی نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کیا، تو یہ ان سب باتوں کی وجہ سے میں جو ہے وہ مولا کی محبت میں ہی کی وجہ سے ان کی بے احترامی یا ان سے مطلب ان کو ڈیفینڈ کرتا ہوں۔ تو اوکے جناب. کائنڈلی اس کے بارے میں بھی مجھے بتائیں کہ مولا علی کا ماننے والا ہو کر ان کو ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ دوسرا جی میرا کوشچن یہ ہے۔ کہ عائشہ توبہ، عائشہ نے توبہ کیا بھائی، وہ کتنا حدیث میں دکھاؤ کہ عائشہ نے گریہ کیا ہے، عائشہ نے جمل کے بعد، لیکن اس نے توبہ کیا ہے یا الگ یہ بات نہیں. دیکھیں عائشہ کے ساتھ جو جمل میں ہوا نا، اس کے جتنے سپورٹر تھے، اس کے بتیجے تھے، بانجے تھے، تو بہت سارے لوگ اس کے ساتھ گئے تھے کہ وہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، خلافت بنانی ہے ٹھیک ہے نا. تو یہ سب قتل ہوئے تھے. یہ عائشہ بری طرح، اس کے جو طلحہ جو تھا، اس کا پرانا چچا زاد بھائی ہے، یہ قتل ہو گیا، زبیر قتل ہو گیا، یہ لوگ سب یعنی بالکل یہ نیست و نابود ہو گئے. تو عائشہ ان کے موت پہ بڑی روتی تھی. ان کو جو شکست ہوا، جو ذلت ہوا، یہ دھوم دھام سے گئے تھے لوگ مکے سے. جب امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ بیعت ہوا ہے تو عائشہ مکے میں تھی. عثمان کے جتنے چور گورنر تھے نا، جنہوں نے پیسہ چوری کر کے، اس کی وجہ سے عثمان قتل ہوا ہے، وہ سب جب ان کو پتہ چلا کہ بیعت علی علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، وہ سب بھاگ کے، اور عثمان قتل ہوا، سب بھاگ گئے. مصر سے کوئی آیا، کوئی عراق سے، کوئی بصرے سے، کوئی یمن سے، مال بہت لے کے آئے تھے لوگ. یہ سب جمع ہو گئے کام پہ، افرادی لوگ مکے میں. عائشہ بھی مکے میں. تو انہوں نے جب ان کو خبر ملی ہے کہ اس بیعت کس کے ساتھ، علی علیہ السلام کے ساتھ، ان گورنروں کا پیسہ جتنا چاہیے لے لو، جہاد شروع کرو. عائشہ سے کہا، عائشہ نے کہا جی ہاں جہاد کر دینا، ایسا ہم جہاد کر رہے ہیں. تو اس نے جہاد شروع کر دی. تو یہ لوگ بہت دھوم دھام کے ساتھ کہ ہم جمل میں جائیں گے. مدینہ میں تو آبادی ہی نہیں تھی نا، مدینہ کوئی اتنا کوئی خاص چیز نہیں تھا اسٹریٹجک لحاظ سے. مدینہ ایک اہم، جب فتوحات ہوئی ہیں نا پھر عثمان کے زمانے تک، تو مدینہ کی اسٹریٹجک حیثیت نہیں تھی. اسٹریٹجک حیثیت تھی شام کی، عراق کی، کوفے کی، بصرے کی. شام میں تو معاویہ کی حکومت ہے، وہ تو ان کو گھاس بھی نہیں ڈالے گا. تو عراق میں کوئی نہیں ہے، تو یہ لوگ گئے بصرے میں تاکہ وہاں پہ اپنی حکومت بنا لیں. اور پھر وہاں پہ ان کی بری جو شکست ہوئی ہے نا، یہ سب قتل ہو گئے تھے. عائشہ کے جتنے سپورٹر تھے، سوائے بہت کم لوگ مرے تھے. تو وہ اس بات پہ روتی تھی، لیکن یہ رونا کہ اس نے توبہ کیا اللہ سے، یہ کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ کسی حدیث، کسی روایت میں نہیں. اس نے توبہ کیا ہے کہ میں نے علی علیہ السلام سے لڑائی کی، میں نے غلطی کیا، یہ کہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، توبہ ثابت کرو پھر دیکھتے ہیں. اچھا، جہاں تک امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہ ان کو عزت دی ہے، وہ حدیث میں دکھاؤ کہ ان کو عزت دی ہے. حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین، المصنف لابن ابی شیبہ الکوفی، مصنف جلد نمبر 8، چھاپ دار الفکر، یہاں پہ صفحہ نمبر 720، حدیث ہے 74. روایت کرتے ہیں حنف بن قیس سے، لما ظهر علی على اہل البصرہ ارسل الى عائشة ارجعی الى المدینہ والى بیتک قال فابت. جب امیر المؤمنین علیہ السلام نے عائشہ کو شکست دیا، کمانڈر ان چیف عائشہ، جنرل صاحبہ کو، اونٹنی پہ سوار ہو کے، لوہے کا لباس پہن کے، نستجیر باللہ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. وہ جب جنگ کے لیے آئے تھے، جب اس کو شکست ہوئی ہے تو وہ بصرے میں ادھر ایک مکان میں رکی ہے. اب کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اب واپس جاؤ مدینہ، اپنے گھر چلی جاؤ. وہ نہیں جا رہی، اس نے انکار کیا ہے. فعاد الیہ الرسول واللہ لترجعن او لابعثن الیک نسوة من بکر ابن وائل معهن شفار حداد یاخذنک بها فلما رأت ذلك خرج.
امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ ایلچی بھیجا عائشہ سے کہ عائشہ چلی جا، عائشہ واپس چلی جا. کہاں چلی جا؟ مدینہ چلی جا. اگر نہیں جاتی میں یہاں پہ اپنی شیعہ قبائل کے عورتوں کو بھیجوں گا لوہے کے چمٹوں کے ساتھ، لوہار کے چمٹوں کے ساتھ، تجھے مار مار کے سیدھا کریں گی وہ لوہے کے اس سے پکڑ کے تجھے گھسیٹ کے تجھے کسی خچر پہ ڈال کے تجھے مہینے زبردستی بھیج دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ عزت تھی عائشہ آپ کے اپنی کتب میں. کون سی عزت دیا اس کو؟ ہاں یہ تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام عائشہ کو جو ہے نا قتل نہیں کر سکتے تھے. حق بنتا تھا، اگر چاہتے تو کر لیتے، کرتے بالکل حق تھا. بغاوتی ہے، بغاوتی کا سزا ہی قتل ہے. لیکن اگر کر لیتے تو سیاسی لحاظ سے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت بڑا دھچکا ضرر ہوتا، کیونکہ ابھی عثمان قتل ہوا ہے نا، امیر المؤمنین علیہ السلام کا اس کے قتل میں ہاتھ نہیں تھا. سب لوگ کہہ رہے کہ عثمان کا بدلہ ہم نے علی علیہ السلام سے لینا، معاویہ وغیرہ. اگر عائشہ کو بھی قتل کر دیتے نا عائشہ کو بھی وہ قتل کر دیتے تو وہ معاویہ کے لیے تو اور کوئی چیز اور اس سے بہتر تھا ہی نہیں. کہہ دیتے کہ او دیکھو تمہاری ماں کو قتل کیا، اس کا انتقام لے لو. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف